السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ لے کر کے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی غیبت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک دوسرے شخص نے آ کر کے بتایا، حضرت فلاں شخص آپ کی بہت زیادہ غیبت کرتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کو سننے کے بعد میں اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا، ایک ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید تھے۔ ایک دن ایک شخص نے آ کر کے بتایا حضرت حسن بصری سے کہ حضرت فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے۔ تو آپ نے اتنا سنا اور فوراً آپ نے بازار سے کچھ کھجوریں منگوائی اور ان کو ایک برتن میں رکھا، ایک طباق میں رکھا اور سجا کر کے خادم سے کہا کہ لو، اس تحفے کو لے جا کر کے اس شخص کو دے دینا جو ہماری غیبت کرتا ہے، اور اس سے جا کر کے کہنا کہ حضرت حسن بصری تمہارے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ تم نے جو حضرت حسن بصری کی غیبت کی ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے تمہاری نیکیاں حضرت حسن بصری کے نامہ اعمال میں داخل ہو گئی ہیں، کہ جو تم نے حضرت حسن بصری کی غیبت کی ہے تو تمہاری نیکیاں حضرت حسن بصری کے نامہ اعمال میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے حضرت حسن بصری تمہارے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور اسی شکریہ میں یہ چھوٹا سا تحفہ بھیجا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ اکبر۔ جب جا کر کے خادم نے اس شخص سے بتایا کہ حضرت حسن بصری نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے کہ تم نے جو ان کی غیبت کی ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے تمہاری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں داخل ہو گئی ہیں، تو اسی شکریہ میں کہ تم نے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا ہے، آپ کے لیے تحفہ بھیجا کھجوروں کا۔ اس غیبت کرنے والے شخص نے یہ سنا تو بڑا شرمندہ ہوا، حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آیا، آپ سے معافی مانگی اور واپس چلا گیا۔ آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا۔ ناظرین اکرام، واقعہ سنانا مقصد نہیں بلکہ آپ کو یہ سکھانا مقصد ہے۔ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس میں غیبت کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، جس کی غیبت آپ کر رہے ہیں اس کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو اسی کا ہوتا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے۔ غیبت جو آدمی کرتا ہے اس کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے۔ تو آپ بھی اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو ایک تو نیکیاں ہوتی ہی کہاں ہیں، اگر ہم کوئی نیک کام کر لیں تو پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، پھر جو بھی کچھ ہمارے پاس میں نیکیوں کا ذخیرہ ہے ہم دوسرے کی غیبت کر کے اپنے اس ذخیرے کو کیوں برباد کریں۔ بہت آسانی کے ساتھ دوسرے کے نامہ اعمال میں ہماری نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی اس سے پتہ چلتی ہے اس واقعے سے کہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگان دین کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا، وہ کس انداز میں لوگوں کو سزا دیتے تھے۔ حضرت حسن بصری نے اس کو برا نہیں کہا بلکہ دیکھیے آپ کے مزاج کو دیکھ کر کے، آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر کے وہ ٹوٹ گیا اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اس نے معافی چاہی۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔